بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ ورحمت ربک خیر مما یجمعون صلوات علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید سورہ زخرف آیت نمبر 32. جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں کل پیش کیا کہ انشاءاللہ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہوگا خدا کے سوالات اور ہمارے جواب، اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہر روز خدا کا ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ جو خداوند متعال نے ہم سے کیا ہے. پھر اس کے بعد اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں اپنے بستر پہ تو ہم غور و فکر کریں کہ خداوند متعال کے اس سوال کے جواب میں ہمارے پاس کیا ہے، کہ ہمارے پاس اس کا معقول جواب ہے کہ نہیں. اگر ہے تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر نہیں ہے تو جواب کو مہیا کرنے کی کوشش کی جائے. آج جس آیت شریفہ کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تو کیا یہی یہ لوگ ہیں کہ جو رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند متعال کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم نے انہی کے درمیان معیشت کو زندگانی دنیا میں تقسیم کیا ہے. ہم نے خود تقسیم کیا ہے زندگانی دنیا میں معیشت کو، اور بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور رحمت پروردگار ان کے جمع کیے مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے. جو بھی انہوں نے زندگی میں مال و متاع جمع کیا ہے، خداوند متعال کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. سب سے پہلے ہم ایک روایت چھوٹی سی پیش کریں جسے بعض اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شان نزول ہے. بعض روایتوں کے حساب سے ہے کہ کفار کا مطالبہ تھا کہ قرآن مجید مکے میں ولید بن مغیرہ پہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی پہ نازل ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں ولید بن مغیرہ اور طائف میں عروہ بن مسعود ثقفی یہ دونوں دولت مند تھے، بہت پیسے والے لوگ تھے. تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ قرآن مجید ان پہ نازل ہونا چاہیے تھا. جب قرآن مجید ان پہ نازل ہوتا تو چونکہ یہ پیسے والے تھے، دولت مند تھے، صاحب حیثیت تھے، لہذا لوگ ان کی باتوں کو آسانی سے قبول کر لیتے. خدا نے کس پہ نازل کیا؟ یتیم عبداللہ پہ نازل کیا. ان کی باتوں کو کون غور سے سنے گا؟ بعض لوگوں کا یہ نظریہ تھا. تو بعض روایتوں کے حساب سے کہ خداوند متعال نے اس کا جواب اس آیت شریفہ میں دیا. بعض روایتوں کے حساب سے بعض لوگوں کا کہنا ہے، ماننا ہے اس کا. خداوند متعال نے کہا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری رحمت کو تقسیم کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو سوال کی شکل میں آتا ہے، خود اس سوال میں، اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو کلاً 3-4 سوال ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئیں گے. ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے بعنوان سوال آتا ہے کہ جب لوگوں کفار کا یہ ارادہ تھا، کفار کی یہ خواہش تھی
کہ قرآن مجید ان لوگوں پہ نازل ہونا چاہیے تھا جو دولت مند تھے، تاکہ اپنے دولت کے زور پہ دین کو پہنچا سکتے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ شاید اسلام اور کفر کے تفکر کا فرق یہی، دین کبھی دولت کے زور پہ نہیں پہنچایا جاتا ہے، دین کردار کے زور پہ پہنچایا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے اس کے ذریعے دین نہیں پہنچوایا جو دولت میں زیادہ تھا، اس کے ذریعے دین پہنچایا جو کردار کا دھنی تھا۔ اگر دولت کے ذریعے سے دین کو پہنچانا مقصد تھا، یا دین کا کام یہ تھا کہ وہ دولت کے عنوان سے پیش کیا جائے، تو خداوند متعال کو ضرورت بھی نہیں تھی کہ کسی کو مومن بناتا، وہ کفار میں ہی دولت دے دیتا اور اسی کے ذریعے سے دین پہنچ سکتا تھا۔ لہٰذا خداوند متعال نے بہت واضح سوال کیا کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ جو خداوند متعال کی رحمت کو تقسیم کر رہے ہیں؟ کیا ان کی حیثیت تقسیم کریں؟ اگرچہ یہ مشکلات دیکھنے میں آتی ہیں، یہ صرف اس وقت کی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے روایت پیش کی نا کہ لوگ چاہتے تھے کہ مثلا ولید بن مغیرہ اور عروہ بن مسعود پہ قرآن نازل ہوتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دولت مند تھے، پیسے والے تھے، پیسے والا دین کو اپنے حساب سے چلائے۔ آج بھی تفکر پایا جاتا ہے، آج بھی جس کے پاس 4 پیسے ہو جاتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ دین ہماری مرضی کے حساب سے چلے۔ اسلام کی کامیابی نہ ہونے کے پیچھے ایک سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ دین آزاد نہیں ہے، جس کو دین پہنچانا ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے حساب سے دین کو نہیں پہنچا رہا ہے۔ یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے اس آیت شریفہ کا جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، چونکہ کوشش یہ ہے کہ ہر دن اس آیت کو ختم کر دیں، یعنی اس کے متعلق جو گفتگو ختم کر دیں، لہٰذا جو 3-4 پوائنٹ ہیں سب انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آیت کا ترجمہ ایک بار پھر دیکھیں تو کیا یہی وہ لوگ ہیں جو رحمت پروردگار کو تقسیم کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہم نے انہی کے درمیان معیشت زندگی کو دنیا میں تقسیم کیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے۔ یہ کائنات کا نظام ہے، کائنات کے نظام میں بعض لوگ بعض لوگوں سے اونچے ہیں، سب مساوی نہیں ہیں۔ ایک بحث یہاں پہ ہے، چھوٹی سی 2 جملوں میں اس کو کہتے چلیں کہ سب کا برابر ہونا عدالت نہیں ہے، بلکہ ہر مستحق کو اس کا حق ملنا یہ عدالت ہے۔ عدالت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہر جگہ سب برابر ہی ہیں، عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ دیا جائے۔ آپ کے گھروں میں مثلا 4-6 فیملی ممبر ہیں تو جو چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ ہے اس کو دودھ دیا جاتا ہے، لیکن جو 10-20 سال کا ہے اس کو روٹی دی جاتی ہے، وہ سالن روٹی کھاتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ سالن روٹی نہیں کھائے گا، اس کی غذا دودھ ہے۔ تو عدالت یہ ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو دودھ دیا جائے اور 10-20 سال والے کو سالن روٹی اور دال چاول دیا جائے۔ آپ کہیں نہیں عدالت تو سب کو برابر دو، یہ عدالت نہیں ہے۔ لہٰذا ہر آدمی کو اس کا جو حق ہے وہ حق ملے، یہ عدالت ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ کائنات کا نظام، دنیا کا سسٹم، دنیا کا جو نظام باقی ہے جو چل رہا ہے، اس کے پیچھے راز یہی ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا، جو صلاحیت کے اعتبار سے آگے چلا گیا اس نے اپنے سے چھوٹے والے کو تسخیر کر لیا، اس نے اپنے سے چھوٹے والے کو مسخر کر لیا۔ کیا مطلب؟ کہ اب اس نے اس کو اپنے ارادے کے مطابق چلانے کی کوشش کی۔ جس طریقے سے ہم اپنی مثال لیں، ایک آفیسر ہے جو اپنے آفس میں اپنے جو نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کام لیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہیں ہوگا تو نظام دنیا رک جائے گا، دنیا کا سارا کام رک جائے گا۔ آپ دیکھیے چوراہوں پہ یہ ٹریفک والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، سپاہی کتنے ہیں کہ جو حیثیت میں ان سے زیادہ ہیں، مال میں ان سے زیادہ ہیں، دولت میں ان سے زیادہ ہیں، لیکن کو تو ہاتھ اٹھا دیا تو رک گئے، اشارہ کیا چلے گا اور چلے گئے۔ ابھی تھوڑی کہے گا آدمی کہ ہمارے پاس دولت زیادہ ہم اس کی بات کیوں مانیں، ہمارا عہدہ زیادہ ہم اس کی بات کیوں مانیں۔ جہاں پہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہمارے پاس دولت زیادہ اور ہمارے پاس عہدہ زیادہ ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، وہی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ مثال ذہن میں رہے۔ ابھی جو ہمارا پہلا سوال ہے اس کے جواب میں ہم اس مثال کو آپ کو یاد دلائیں گے۔ لہٰذا بعض کو مسخر کریں گے، بعض کے اوپر حکم جاری کریں گے، بعض کو۔ یہ کیسے طے ہوگا؟ یہ انسان کی صلاحیت کی بنیاد پر طے ہوگا کہ
کس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، عقل کی صلاحیت، علم کی صلاحیت، مذہبی صلاحیت، ایمان کی صلاحیت، ان ساری چیزوں پہ۔ مذہب بیکار چیز نہیں ہے کہ ہم کو کہ دنیا میں ترقی کرنا ہو تو مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اصل ترقی مذہب سے ہی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو ہم نے بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، ایک دوسرے کو مسخر کر سکیں، اور رحمت پروردگار کے جمع کیے ہوئے مال و متاع، پھر خدا نے کہا کہ دیکھو جو بھی تم نے مال و متاع جمع کیا ہے، یہ مال و متاع یہ رحمت کے آگے کچھ نہیں، بلکہ رحمت پروردگار اس مال و متاع سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض کو بعض سے اونچا بنایا ہے تاکہ یہ اس سے کام لے سکے۔ سوال اس بات کا کس کو اونچا بنایا ہے، کس کے یہاں اس صلاحیت ہے جو اونچا ہو؟ در واقع جو آدمی جس فیلڈ کا ہے، جب اس فیلڈ میں کام ہوتا ہے تو وہ اونچا ہوتا ہے۔ حقوق انسان، انسانیت کے اعتبار سے، حقوق انسانی کے حساب سے سارے انسان برابر، انسانی حقوق کے اعتبار سے بعنوان انسانیت سب برابر۔ جس کے اندر جتنا کردار اور تقوی بڑھتا چلا گیا، خداوند متعال کے نزدیک جو تقوی میں زیادہ ہے وہی زیادہ صاحب عزت ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سنا ہوگا آپ نے، بارہ سنا ہوگا، آپ لوگوں کے ذہن میں اس کو ہونا چاہیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک صاحب کرم سب سے زیادہ وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ تو لہٰذا جس کے ہاں جتنا تقوی بڑھتا گیا وہ اتنا بلند ہوتا گیا۔ تو اگر کہیں بلندی کے لیے کوئی ذریعہ ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ صرف اور صرف تقوی پروردگار اور کردار، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کو بلند بنائے۔ اب جہاں تک بات اس کی ہے کہ بعض سے کام لیں، تو وہ کام لینے کے لیے کیا ہے کہ جس فیلڈ میں کام لینا ہے اس فیلڈ میں اس کی صلاحیت ہے، یا اس فیلڈ میں اس کی ذمہ داری ہے۔ جو اس کی ذمہ داری ہے تو اپنی ذمہ داری کے مطابق کام لے گا، جو اس کی اپنی صلاحیت ہے صلاحیت کے مطابق کام لے گا۔ ٹریفک والا، اس کو وہ ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے مطابق کام لے رہا ہے کہ نہیں؟ اس ٹریفک والے کے اشارے پہ کتنے لوگ اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں اور وہ وہیں کھڑا رہتا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رہے، ابھی اس کو بھی ہم آپ کو یاد دلائیں گے۔ ایک ڈاکٹر کے یہاں آپ جائیے، اس کا جو کمپاؤنڈر ہے اور جو بیٹھ کے نوبت دیتا ہے، نمبر دیتا ہے، فلاں فلاں، یہ سب اس کے اشارے پہ چلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس کے کام کے مطابق، اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دین کی بات آتی ہے تو دین کے مسائل میں کیا ہونا چاہیے؟ جس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے اس کے مطابق کام ہونا چاہیے، نہ کہ مالدار کے مطابق وہ کام کرے۔ اس فرق کو پہچانیں۔ اب یہاں پہ ایک آدمی آیا، کہا کہ ہم تو صاحب جو ہیں وہ ڈی ایم ہیں، اور ہم تو فلاں منسٹر ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، اور یہ مولانا کیا، ان کے پاس کیا؟ ہمارے پاس اتنی دولت، ان کے پاس تھوڑی اتنی دولت۔ تب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اشارے پہ ہم چلیں، ہمارے اشارے پہ یہ چلیں؟ نہیں معلوم آپ اس حد تک متوجہ ہیں کہ نہیں؟ بامبے میں ایک بہت بڑی بیماری ہے بھی، مختلف اداروں میں، ہماری عادت ہے بات کو ہم صاف کرتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کسی کو بری لگے، آپ کے ادارے کے متعلق یہ نہیں ہے، لیکن بامبے میں الحمدللہ ہمارا ادارہ بھی جہاں پہ ہمیں وہ بھی ان چیزوں سے کافی پاک ہے، لیکن بہت سے ایسے ادارے ہیں کہ جہاں پہ جو ادارے کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ عالم ان کی مرضی کے مطابق بولے، جو وہ کہیں وہ خطبہ کہے، جو وہ کہیں وہ مجلس پڑھے، جو وہ کہیں وہ اس طریقے سے بات کرے۔ تو آپ خود ہی آگے پڑھ لیجیے نا، آپ کیوں عالم کو لاتے ہیں؟ اگر اپنی ہی بات عالم سے کہلوانا تو خود ہی آپ ممبر پہ تشریف لے آئیے۔ یعنی اس کا مطلب کہ ممبر آزاد نہیں ہے، اس کا مطلب کہ ممبر وہاں پہ آزاد نہیں ہے، آپ کا کام ایڈمنسٹریشن ہے، آپ اس کو سنبھالیے، عالم کا کام دین ہے، اسے اس کو سنبھالنے دیجیے۔ یہی آدمی جو اس تصور میں کہ ہم صاحب دولت ہیں، ہم صاحب ثروت ہیں، ہم صاحب عہدہ ہیں، ہم کیوں عالم کی بات کو مانیں، یہی آدمی چوراہے پہ کیوں نہیں سوچتا ہے کہ ہم اتنے پیسے والے ہیں، ہم ایک سپاہی کی بات کیوں مانیں؟ کہا تھا آپ کو مثال یاد دلائیں گے۔ یہ چوراہے پہ اس کی بات مان لیتا ہے، دو میں سے ایک ڈر ہوتا ہے، یا تو یہ کہ اگر نہیں مانیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ ڈر کم ہوتا ہے۔ اس سے ڈر کیا ہوتا ہے کہ اگر نہیں مانیں گے تو پکڑ لیے جائیں گے، ڈنڈے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی معلوم یہ ہوا کہ تم کو اس فاسق و فاجر حکومت کے ڈنڈے کا خوف زیادہ ہے، الہی ڈنڈے کا خوف کم ہے۔
اس لیے کہ اگر تم دین کے اوپر اپنی مرضی تھوپو گے تو اس پہ بھی تو تمہیں ڈنڈے پڑیں گے، وہ الہی ڈنڈے پڑیں گے۔ اس کا خوف کم ہے، اس کا خوف زیادہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس طریقے سے دین کے اوپر مرضی تھوپی جاتی ہے تو دین پھر اپنا نتیجہ نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے وعدہ بھی کیا تھا اور بات کہتے چلیں کہ جو لوگ اس انتظام کے کام میں آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، مولانا کی اسپیچ سننا، یہ سننا وہ سننا، یہ ہمارا کام نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کے ادارے میں آنے والے دیندار بن کے چلے جاتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے رہ جاتے ہیں۔ میں مثال دی تھی، ہم نے کہا تھا کہ آپ کو یاد دلائیں گے، یہ ٹریفک کے سپاہی چوراہے پہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے اشاروں پہ لوگ گھر پہنچ جاتے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں۔ گھر اور مقصد تک پہنچنے کے لیے حرکت ضروری ہے، جب تک انسان حرکت نہیں کرے گا اس وقت تک اپنے گھر نہیں پہنچے گا۔ دین کے مقصد تک پہنچنے کے لیے بھی مذہبی حرکت ضروری، جب تک انسان مذہبی حرکت نہیں کرے گا اس وقت تک دین کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا انسان صرف یہ سوچے کہ چونکہ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے اس لیے ہم دیندار ہو گئے، ایسا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں ہونے سے ہم دیندار نہیں ہوں گے، ہمارے مال خرچ کرنے سے ہم دیندار نہیں ہوں گے، مال اور پیسے سے دین نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں ہم کو اپنے مقصد تک نہیں پہنچائیں گی۔ لہٰذا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جب دینی مسائل ہوں اور دین کے حساب سے ہم کو کچھ چاہیے ہو تو ہم اس کو دیکھیں جو دین کا ذمہ دار ہے، کیونکہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ ہے نا، اس کی صلاحیتیں زیادہ ہیں، لہٰذا اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہم حرکت کریں۔ اب آئیے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے کہ جو ہم نے اپنے شہر کے مطابق کی ہے، کہ جس کو ہم اپنے شہر میں دیکھا کرتے ہیں۔ آئیے اور بڑے پیمانے پہ، آج کے زمانے میں کتنے ایسے لوگ ہیں آپ کے بامبے میں ہی کہ جو مراجع کے مقابلے میں کھڑے، کیسے آغا سستانی نے ایسا کہہ دیا، کیسے فلاں آیت اللہ نے ایسا کہہ دیا، کیسے فلاں آیت اللہ نے یہ فتویٰ دے دیا۔ آپ کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا آپ آفس میں سب کے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہمارا آفیسر حکم دے رہا ہے اسی کو ماننا ہے، سب کے برابر سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن دین کے مسئلے میں کتنا آسان ہو گیا ہے دین ہے کہ انسان کو مراجع کا احترام بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیسے انہوں نے ایسا کہہ دیا، ہم تو ایسا کریں گے، اور کتنے لوگ ہیں مخالفت کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مخالفت کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو نہیں چھڑا رہتے اس لیے کہ وہ خود مصداق ہیں اور ہمارے موضوع سے الگ ہٹ کے ہیں، صرف اشارہ کر دیں۔ آغا سستانی کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، کتنے ان کے اسٹیٹمنٹ آئے، لیکن ایک طرف سے کہتے ہیں ہم تو آغا سستانی کو مانتے ہیں، ان کی تقلید، لیکن ان کی بات نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ تقلید کرتے ہیں لیکن بات نہیں مانتے ہیں۔ کیسے آغا سستانی نے ایسا کہہ دیا؟ بھیا یہ دین کی بات ہے، ان کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ حکم دیں گے، آپ کی صلاحیت اتنی نہیں ہے، آپ نے اجتہاد نہیں کیا، لہٰذا آپ ان کے حکم کو مانیے، کسی کے حکم کو مانیے، بہرحال کسی مرجع کے حکم کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور آگے بڑھیے، اور آگے بڑھیے، جب بات یہ طے ہو گئی کہ سارے لوگوں کو صلاحیت کے عنوان سے کسی کی بات ماننی پڑے گی، تو بہرحال کوئی ایسا ہونا چاہیے جو حاکم ہو، جس کے ہاتھ میں ہماری ولایت ہو اور ہماری ولایت کی زمام حکومت ہو، ہمارے ولایت کی زمام ہو، لہٰذا وہ ہوگا کہ جس کو ہم ولی فقیہ کہیں گے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ ولی فقیہ کانسیپٹ کہاں سے آ گیا، یہ آ گیا نہیں تھا شروع سے، یہ آ گیا نہیں، ہم ولی فقیہ کے عنوان سے بات نہیں کر رہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، مستقل موضوع ہے، جس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہونے کی ضرورت ہے، اور اہم یہ ہے کہ اس سے پہلے ائمہ کی ولایت کو ہم سمجھیں تاکہ ولی فقیہ کو ہم سمجھ سکیں۔ یہ صرف ہم ان مصداق کو پیش کر رہے ہیں کہ جو اس آیت کے ضمن میں ہے، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کو کس کے انڈر میں کام کرنا ہے، ان کو پہچانیں۔ یہ جو انسان کے اندر ایک بغاوت کا مزاج ہوتا ہے کہ ہم اس کی نہیں مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے، یہ مزاج مسجد کے پیش نماز سے جب شروع ہوتا ہے تو آیت اللہ مرجع و ولی فقیہ تک جا کے پہنچتا ہے۔ ہم اس کی نہیں مانیں گے، اس کی نہیں مانیں گے، اور جس کے مزاج میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، یقین مانیے کہ امام کا ظہور بھی ہو جائے گا، وہ امام کی بات نہیں مانے گا، اس لیے کہ اس نے اطاعت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ جو سلسلہ اطاعت ہے، یہ ایک پھر
ایک الگ موضوع ہے کہ سلسلہ اطاعت کیسے ہو، کس طریقے سے ہم اس کی پریکٹس کریں. اسی لیے کہا گیا، اس لیے کہ دیکھیں یہ پورا سسٹم، نہ یہ مسجد کا مولوی آپ سے اپنی اطاعت کر، بلکہ الٹا ہے، بات الٹی ہے. اگر مسجد کا مولوی کوئی اپنے پرسنل کام آپ سے کرانا شروع کر دے تو بہت خوش ہوتے ہیں. مولانا کی ہم نے آج یہ خدمت کی، مولانا کی ہم نے آج یہ، ہمیں یہاں کے بارے میں نہیں معلوم ہے، ہم ایک عام بات کر رہے ہیں. یقیناً ایسا یہ زحمت نہیں دیں گے آپ کو، مولانا کی ہم نے یہ خدمت کی. لیکن جب یہی مولوی آپ کے اوپر دین کی ذمہ داری لاتا ہے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا کیسے کہہ دیا انہوں نے، ایسا کیسے بول دیا، جبکہ الٹا. مسجد کے مولوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین آپ تک پہنچائیں. وہ اپنی بات کہہ ہی نہیں رہا، وہ اللہ اور رسول کی بات کہہ رہا ہے. آیات اعظام کی ذمہ داری ہے کہ دین پہنچائیں، وہ اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ اور رسول کی بات کہہ رہے ہیں. مراجع کرام کی ذمہ داری ہے کہ دین پہنچائیں، وہ اجتہاد میں اپنی بات نہیں پیش کر رہے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی بات پیش کر رہے ہیں. ولی فقیہ کا بھی کام یہ ہے کہ دین پہنچائے. آج ولی فقیہ کی حکومت مطلب نہیں کہ پرسنل خود آغا خامنائی رہبر انقلاب کی حکومت ہے، نہیں، حکومت قرآن کی ہے. اس نظام کو چلانے کے ذمہ دار رہبر معظم. بہت بڑی پرابلم ہے یہ جو لوگوں کو کنفیوز کیا ہے کہ نہیں آغا خامنائی کی، نہیں، آغا خامنائی کی اپنی کوئی حکومت نہیں ہے. آغا خامنائی رہبر انقلاب وہ ذمہ دار ہیں کہ اس نظام کو ہمارے اوپر نافذ کریں. ورنہ اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا تو جب ہے تو اتنے باغی موجود ہیں، نہیں ہو سوچیے کیا حشر ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تصور کریں آپ. لہٰذا اب یہ صلاحیت کے حساب سے جتنی صلاحیت بڑھتی جائے گی اتنا ہی کام بڑھتا جائے گا. یہ آیت شریفہ صرف اس سلسلے میں نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہے، چاہے وہ انسان کا کار ہو، وہ کام ہو، ذریعہ معاش ہو، چاہے انسان کی دوسری چیزیں ہوں. مثلا ایک بہت عام سی چیز ہے، جب کسی بچے کو کوئی اسکول جاتے دیکھتا ہے، آتے دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ بیٹا پڑھ کے کیا بنو گے؟ تو بچے کے ذہن میں اس سوال کا جواب ہو ہی جاتا ہے. یہ ایک الگ چیز ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ اس پہ ایکٹیو ہیں. ہم بھی اس میں آئے تھے، ایک کانفرنس آپ کے یہاں ہوئی تھی کہ جس کانفرنس میں بتایا گیا تھا کہ ہم اپنے فیوچر کو کیسے سنبھالیں اسٹوڈنٹس کے لیے. بہت عمدہ، الحمدللہ بہت عمدہ کام تھا. تو ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے کہتا ہے کہ ہمیں کیا بننا چاہیے اور کیا بن سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ یوں ہی بچہ خواب دیکھ لیتا ہے. ہم کوشش یہ کریں کہ ہمارے بچے خواب کی دنیا سے باہر آئیں اور ایکچوئل لائف گزارنے کی کوشش کریں. لہٰذا وہ کیلکولیشن کریں کہ ہم کیا ہو سکتے ہیں، اس کے حساب سے وہ تیاری کریں کہ ہم کو کہاں جانا ہے. جب پروگرامنگ کر کے زندگی کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ وہ صلاحیت بھی پیدا کریں گے، اس مقام تک پہنچیں گے بھی. تو یہ ہر ایک کے اس میں ہوتا ہے. لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے ہم کو اس حقیقت سے آشنا ہونا چاہیے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہماری صلاحیتوں میں تفاوت ہے، فرق ہے. سب کی صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں. کسی کی صلاحیت کسی فیلڈ میں ہے، کسی کی صلاحیت کسی فیلڈ میں ہے. جس کی آج اس کے لیے باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، مشاورہ اس کے لیے ہے دنیا میں. اب ہندوستان بہرحال ان چیزوں پہ اتنا دھیان نہیں دیتا ہے. بہت ساری ایسی چیز ہیں کہ جو ہمارا حق ہے لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچتی. ہم کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارا حق ہے. یہ ہماری گورنمنٹ کی خیانت ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہے. سب ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں لیکن سب ویسے ہی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ پاک نہیں ہے، سب ویسے ہی، سب خیانت کرتے ہیں. جب الیکشن ہوگا سب کہیں گے کہ وہ یہ خراب ہے، وہ خراب ہے، ہم سب سے بہتر ہو کے آئیں گے. لیکن وہ آنے کے بعد سب کا وہی حشر ہوتا ہے. اس پہ بھی ابھی گفتگو نہیں کرنا ہے. تو یہ ہمارا حق ہے مشاورہ، تاکہ ہم اپنے کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں. امام علی نے پہچانا نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. امام علی نے کہا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. بہت تفصیلی چیز ہے اس میں، اور اصل اس میں معرفت پروردگار کی بات ہے. لیکن بہرحال ایک اشارہ اس طرف ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے. عربی کے الفاظ میں نہیں یاد آ رہے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ فوز عظیم تک پہنچ گیا. یہ امام علی کا قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، من نال فوز عظیما عرفن، ایسی کچھ کر کے وہ عربی کے الفاظ ہیں. بہرحال تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. جب ہم اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیں گے تو ہم زمانے میں ترقی کریں گے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو صلاحیتوں سے خالی، اگر انسان ہے تو نارمل انسان ہے. اب نارمل ہے الگ بات ہے، نارمل انسان ہے تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے. ہمارے اس سماج و دنیا میں بڑے لوگوں کی ایک سیاست یہ ہے کہ چھوٹوں کو چھوٹا رہنے دو. یہ بہت اہم چیز ہے.
آپ اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بڑے لوگوں کی ایک خاصیت ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹوں کو چھوٹا رہنے دو تاکہ ہمارا بڑپن باقی رہے۔ اپنے کو بڑا بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کوشش کر کے اپنے کو بڑا بنا لیں، ایک یہ کہ نہیں ہم کوشش نہیں جانتے ہیں، محنت نہیں جانتے ہیں، کچھ کرنا نہیں جانتے ہیں، پھر چھوٹے کو چھوٹا رکھو تاکہ ہم آٹومیٹک بڑے رہیں۔ تو اپنا بڑا ہونے کے لیے اپنے اوپر محنت نہیں کریں، دوسرے کے اوپر محنت کریں کہ دوسرا چھوٹا رہے۔ لہٰذا مال کے حساب سے، دین کے حساب سے، کام اور کوشش کے حساب سے ہم جو ہے وہ صلاحیتوں کو مارتے ہیں، نہ کہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں، صلاحیتوں کو ختم کرتے ہیں۔ فلاں علاقہ بیکورڈ علاقہ ہے، فلاں علاقہ غریبوں کا علاقہ ہے، فلاں علاقہ ضرورت مندوں کا علاقہ ہے، فلاں علاقہ بے دینوں کا علاقہ ہے۔ ہو سکتا ہے کسی علاقے میں کچھ چیزیں زیادہ ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہاں پہ صلاحیتیں سب کے ہاں۔ حزب اللہ کے بننے سے پہلے لبنان میں شیعوں کے حالات بہت خراب تھے، علماء نے یقیناً آپ کے سامنے تفصیل بتائی ہوگی، حزب اللہ کی تاریخ بتائی ہوگی، آپ آگاہ ہیں، اس لیے ہم سے اشارہ کریں گے۔ وہاں پہ شیعوں کے حالات بہت خراب تھے۔ سب سے پہلے جو کیا گیا ان کے اقتصادی حالات کو ٹھیک کیا گیا، ان کی صلاحیتوں کو ابھارا گیا۔ وہ لوگ کی جو اتنی پست زندگی گزار رہے تھے، آج وہ پوری دنیا کے لیے آئیڈیل نمونہ۔ حزب اللہ ہے کہ نہیں؟ آج دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں جو حزب اللہ سے نہ ڈرتی ہو حق کے مسئلے میں، اس قید کے ساتھ، کیونکہ حزب اللہ کبھی نعوذ باللہ غنڈہ گردی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں، کبھی کسی کو بلا وجہ پریشان نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ناحق ان سے بھیڑنا چاہے تو چھوڑتے بھی نہیں۔ اسرائیل کو اس کی اوقات دکھا دی۔ اب ظاہر سی بات، پوری دنیا اسرائیل سے ڈرتی ہے اور اسرائیل حزب اللہ سے ڈرتا ہے، تو اب جب اسرائیل ہی ڈر رہا ہے تو باقی اپنے آپ ڈرنے لگے۔ امریکہ خود بخود ڈر جائے گا، روس خود بخود ڈر جائے گا، سعودیہ خود بخود ڈر جائے گا، قطر خود بخود ڈر جائے گا، باقی سب ڈر جائیں گے، پھر کسی کی اوقات، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ یہی نتیجہ ہے کہ اگر حسن نصر اللہ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ ہم شام کی حکومت نہیں گرنے دیں گے تو پھر سب کانپ جاتے ہیں، پھر سب اپنی جگہ پہ ہل جاتے ہیں۔ سمجھ لیں کہاں سے آئی یہ قوت؟ الگ سے کہیں سے جا کے ان کے اندر ڈالی گئی قوت نہیں، انہی کے اندر وہ قوت تھی جو اجاگر کی گئی۔ ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج اب پھر ہم کہیں گے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہاں سے ہم ایک پوائنٹ سے بنوانے مثال لے رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں غریبوں کی مدد دو طریقے سے کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کو کھانا دے دیا، غریب ہے مدد کر رہے ہیں، کھانا دیا، نہیں، یہ غریب کی مدد نہیں ہے، یہ غربت کی مدد ہے، غریبی کی مدد ہے یہ۔ اس لیے کہ جب تک آپ اس کو گھر بیٹھے کھانا دیتے رہیں گے تب تک وہ کام نہیں کرے گا، مفت خور بن جائے گا، وہ مفت کا کھانے کا عادی بن جائے گا۔ آج بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، 2 دن کا راشن دیا، پورے سال کا ایمان خرید لیا۔ یہ غریبی کی مدد ہے۔ غریب کی مدد کیا ہے؟ ان کی صلاحیتوں کو اتنا اجاگر کرو کہ وہ خود بخود اپنی روٹی کا انتظام کر لیں۔ اسلام میں شارٹ ٹرم پروگرام بھی ہیں، اسلام میں لانگ ٹرم پروگرام بھی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جب انسان کر رہا کوششیں تو پھر شارٹ ٹرم کے عنوان سے کچھ اس کی ہیلپ ہو جائے، لیکن اس کی ثانوی حیثیت ہے، اولی حیثیت ان چیزوں کی۔ یہاں پہ بھی بات وہیں پہ آئے گی، صلاحیتوں کو دیکھا جائے کہ صلاحیتیں کیا۔ بعض علاقوں میں لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تم تو غریب ہو، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، تم غریب ہو، تم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ فرق نہیں ہے، جو علاقے بہت پیسے والے مشہور ہیں اور جو علاقے بہت غریب والے مشہور ہیں، وہ بہت زیادہ زمین و آسمان کا فرق نہیں ہے۔ یقین مانیں کہ الحمدللہ ہم لوگ تو ہر علاقوں میں دیکھا کرتے ہیں اور جگہ جایا کرتے ہیں، بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ اگر انسان کوشش کرے اور اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرے تو ہر انسان ایک بہترین پیسے والا ہو سکتا ہے، اسلام نے منع بھی نہیں کیا اس کو۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ انسان صلاحیتوں کو اپنی دیکھے اور پھر اس تفاوت، اس فرق کو محسوس کرے، پہچانے کہ کیا فرق پایا جاتا ہے۔ پھر جب انسان فرق پہچانے گا تو اب چاہے وہ دنیاوی حیثیت ہو چاہے دینی حیثیت ہو۔ آج ہمارے قوم کی ترقی میں جو چیز بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کی وجہ اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ جو ہماری فیلڈ ہے اس میں ہم کام کم کرتے ہیں، محنت کم کرتے ہیں، جو دوسروں کی فیلڈ ہے اس میں محنت زیادہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہماری جو فیلڈ ہے، ہم کو جس کام کو، جس دھندے کو کرنا ہے یا جس طریقے سے ہم مسجد میں ہیلپ کر سکتے ہیں، ہم آ کے اس مسئلے میں بولیں کہ بھائی یہاں پہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ ایسے ہو سکتا ہے، اس میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، اس میں ہم مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم آتے ہیں تو کس میں بولتے ہیں؟ جو ہماری فیلڈ نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں دین میں بولتے ہیں،
یہ ایسے کیوں نہیں ہوا، یہ مسئلہ ایسے کیوں ہے، یہ بات ایسے کیوں ہوا؟ بھیا آپ کی فیلڈ نہیں ہے، اس میں آپ جتنا چپ رہیں اتنا ہی بہتر ہے، اور جتنا بولیں گے اتنا ہی ذلیل ہوں گے، جتنا بولیں گے اتنا ہی ذلیل ہوں گے، بھلے ہی خود محسوس نہ ہو، بھلے ہی جن 4 لوگوں کے بیچ میں بول رہے ہیں ان کو بھی نہ معلوم، لیکن ہر جاننے والے کے نزدیک، کیونکہ وہ ہنسے گا کہ کون سی اوٹ پٹانگ بات کر رہے ہیں، بلا وجہ کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ اپنی فیلڈ کے اندر ہے۔ تو جو انسان کے اندر پاور تھا، جو انرجی تھی، وہ خرچ ہوئی، لیکن چونکہ اپنے راستے میں نہیں خرچ ہوئی لہذا اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ اس نے نقصان پہنچایا۔ صلاحیتوں کو دیکھیں، صلاحیتوں کو دیکھنے کے بعد جو ہمارے درمیان فرق ہے ہم اس فرق کو پہچانیں۔ ایک سوال، تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے فرق کو رسمی عنوان سے پہچانیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آیا ہم یہ دیکھیں کہ جو ہم کو ذمہ داری دی گئی ہے کیا ہم اسی پہ ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہم جو اس کی شان نزول تھی کہ ہم ایک پاور کی وجہ سے دوسرے فیلڈ میں بولنا چاہتے ہیں، مال کی وجہ سے دین میں بولنا چاہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ آپس میں جو ایک دوسرے کا تفاوت ہے، جو فرق ہے رسمی اعتبار سے کیا فرق ہے، اس فرق کو ہم پہچانیں، تاکہ اس فرق کو پہچاننے کے بعد جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں جب ہم کام کریں گے تو خود بخود اپنے مقصد تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تیسری چیز، جو چیز ہمارے پاس ہو اس پہ گھمنڈ نہ ہو، اور جو چیز نہ ہو اس سے مایوس نہ ہو۔ 2 چیزیں ہیں نا، چونکہ عام طور سے ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے مال سامنے آتا ہے، لہذا ہم اس کی مثال دیں، لیکن ہر چیز میں علم بھی ہے۔ گھمنڈ ہو گیا ہم کو، ہمارے پاس تو بہت علم ہے نہیں، چھوٹے سے طالب علم ہے، لیکن بالفرض گھمنڈ ہو گیا ہمارے پاس تو بہت علم ہے، اور کون ہے جو ہمارے سامنے آ سکتا؟ غلط ہے یہ۔ اصلاً ہم عنوان مثال بھی آپ کے سامنے اس کو کہیں تو ہم کو عجیب لگ رہا، غلط ہے یہ، لیکن ہے ہمارے یہاں، خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے کہیں نہیں پڑھا ان کو زیادہ اپنے علم پہ گھمنڈ ہے۔ جن لوگوں جو حوزے سے پڑھ کے آتا ہے، اب یہ پھر ہم کہیں گے کہ الگ موضوع ہے کہ عالم کی کیا صفات ہونی چاہیے۔ جو حوزے سے پڑھ کے آتا ہے وہ تو عالم ہو جانتا ہے، کیونکہ جتنا پیڑ جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنی اس میں لچک پیدا ہوتی ہے، جتنا انسان کے اندر علم آتا ہے اتنی انکساری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو کہیں سے پڑھ کے نہیں آتے زیادہ کرتے ہیں، ایسا کیسے ہو، یہ تو ایسے، ہم تو ایسے کہہ رہے ہیں، ہم تو ویسے کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلا ان کو معلوم ہی نہیں کتنے بڑے جاہل ہیں، چونکہ یہ نہیں معلوم کتنے بڑے جاہل ہیں لہذا اپنے کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ اس طریقے سے کنویں کا مینڈک ہے، وہ جب کنویں میں ایک چکر لگاتا ہے سمجھتا ہے ہم نے پوری دنیا دیکھ لی، اس کو معلوم نہیں باہر کتنی بڑی دنیا پڑی ہوئی۔ آپ کنویں سے باہر جائیں تو وہ آپ کو معلوم ہوگا، مطلب حوزے جائیں، 1-2 مہینے خالی دیکھیں کہ کس طریقے سے درس ہو رہا ہے، تو شاید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ جاہل نہیں، جاہل مطلق، لیکن جب تک کنویں کے اندر رہیں گے اس وقت تک آپ کو احساس نہیں ہوگا۔ تو عام طور سے جس کے پاس علم کا فقدان ہوتا ہے، علم کم ہوتا ہے، اس کو اپنے علم پہ گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے جس کے پاس نئی دولت آتی ہے اس کو اپنے دولت پہ گھمنڈ زیادہ ہوتا ہے۔ ہم تو دولت والے ہیں، ارے یہ تو سب غریب ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تو کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ غریب کی عزت کو اچھال دیں؟ بے عزت وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت نہ ہو، بے عزت وہ ہے جس کے پاس دین و ایمان نہ ہو۔ اگر ایک غریب اپنی غربت کے ساتھ اپنے ایمان کو محفوظ کیے ہوئے ہے تو صاحب عزت ہے، اگر ایک دولت مند اپنے دولت کے ساتھ اپنے ایمان کو محفوظ نہیں کر پایا ہے تو وہ صاحب عزت نہیں۔ لہٰذا ایک طرف سے ہم اس چیز سے جو بھی نعمتیں دولتیں ہیں اس پہ ہم گھمنڈ نہ کریں، دوسری طرف سے جو چیزیں نہیں ہیں اس سے مایوس نہ ہو۔ ارے صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس تو اتنے بڑے بڑے فلیٹ ہیں اور یہ ہے، ہم کہاں غریب لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کچھ نہیں کر سکتے؟ کوشش کریں، کچھ تو کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے۔ آج دنیا میں اتنی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ کتنے لوگوں نے صفر سے شروع کیا ہے۔ آپ کے شہر میں کتنے ایسے تاجر موجود ہیں، ہم نام کسی کا نہیں لینا چاہتے یہاں پہ، جنہوں نے صفر سے شروع کیا ہے اور آج دنیا کے مانے ہوئے دولت مندوں میں ہے کہ نہیں؟ کبھی انسان مایوس نہ ہو، دین کے مسئلے میں کبھی مایوس نہ ہو، کہہ رہے صاحب وہاں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے متقی پرہیزگار مومن، یہ وہ، ہم کیا نہیں ہو سکتے، کچھ کس نے کہا نہیں ہو سکتے؟ آپ
آپ کوشش کیجئے. ہمارے جو بہت نامور علماء گزرے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ایک اچھی خاصی عمر گزرنے کے بعد حوزے میں جا کے ایڈمیشن لیا ہے, پڑھنا شروع کیا ہے, اور اس کے بعد ایک اچھے معیار کے عالم بنے. اسی طریقے سے تقوی کے مسئلے میں آخری مایوس نہ ہو کہ ہم نہ, البتہ خود یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت, یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اتنے بڑے گنہگار. یہ خود بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے, کیونکہ جب تک گناہوں کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ استغفار نہیں کرے گا. جب گناہوں کا احساس ہوگا تو استغفار کا جذبہ پیدا ہوگا. لہٰذا اگر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں تو انسان اس کو نعمت سمجھے, پھر اس کا استغفار. اگر خود معاف کیے جا سکتے ہیں تو کیا ہم آپ معاف نہیں کیے جا سکتے ہیں؟ اگر واقعی صدق دل سے استغفار, تو انسان کبھی اس پہ مایوس نہ ہو کہ ہم تو اتنے بڑے گنہگار ہو گئے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہماری زندگی کیسے آگے بڑھ سکتی ہے. اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا جو چیزیں ہیں ان پہ گھمنڈ نہ ہو, جو نہیں ہیں ان میں مایوسی نہ ہو. جو چیزیں ہیں اس پہ گھمنڈ نہ ہو. اب چاہے جو ہم نے الگ الگ مثالیں دی, چاہے وہ دین ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ تقویٰ ہو, چاہے وہ مال ہو, ان میں سے جو کچھ ہے اس پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, اور جو نہیں ہے اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اس کے بعد انسان اس پوائنٹ پہ آئے کہ رحمت خدا وہ دنیا میں ہر چیز سے بہتر ہے. یہ جو باتیں ہم نے پیش کی, یہ ساری باتیں در واقع سوال ہیں. کیا سوال ہیں؟ کیا ہم جو دنیا میں لوگوں کے درمیان تفاوت و فرق ہے اس تفاوت و فرق کو پہچانتے ہیں؟ ایک پہلا سوال کہ کیا ہم جو ہماری کیٹیگری ہے اس کیٹیگری کے اندر ہیں اور اپنے حد سے باہر تو نہیں بول رہے ہیں. ایک. دوسرا, جو دنیا کے تفاوت ہیں, فرق ہیں, کیا ہم ان فرقوں کو پہچانتے ہیں؟ دو. تیسرا, کہیں ایسا تو نہیں جو ہمارے پاس ہیں اس پہ ہم کو گھمنڈ ہو اور جو نہیں ہے اس سے ہم مایوس ہیں, کیا ایسا ہے؟ تین. چوتھا سوال کہ کیا رحمت خدا دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر نہیں ہے؟ کیا خدا بند متعال کی رحمت دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر نہیں ہے؟ پہچانے کی رحمت کس شکل میں؟ چونکہ پھر کہیں گے کہ ایک جو سلسلہ تھا ہم اس کے حساب چل رہے ہیں, ورنہ خود ان ساری چیزوں کو واضح کرنے کے لیے وہ الگ یہ چیزیں موضوع ہے. رحمت خدا کیا, یہ الگ موضوع ہے. گھمنڈ کیا, یہ الگ موضوع ہے. مایوسی کیا, یہ الگ موضوع ہے. لوگوں کے بیچ تفاوت کے پیچھے فلسفہ کیا ہے, یہ الگ موضوع ہے. لیکن ان موضوع کو ہم ٹچ نہیں کر رہے ہیں. رحمت خدا کہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر نہیں ہے. خود رحمت خدا کیا ہے؟ خدا بند متعال کی رحمت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم کو رحمت نہ لگے. رحمت کا مطلب ہی نہیں کہ جس سے ہم کو ظاہراً آرام ملے. در واقع اگر پہچان لیں گے تو واقعی پہ آرام ملے گا. مثلا ایک آدمی سوچتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے ہم کو, چاہے وہ جاڑا ہو چاہے وہ گرمی ہو, ہم کو اٹھ کے وضو کرنا پڑتا ہے, نیند اڑ جاتی ہے, 2 رکعت نماز پڑھنی پڑتی ہے. کتنی بڑی زحمت ہے. در واقع یہ 2 رکعت نماز زحمت نہیں ہے, رحمت ہے. کوئی اس کے ساتھ ساتھ نماز شب پڑھ رہا ہے تو یہ رحمت ہے. جو انسان اس رحمت کو پہچانتا ہے اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. جو رحمت کو نہیں پہچانتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے نفس کو اس رحمت تک پہنچائے. سوال کیا اگر پہلے رحمت ہے کہ نہیں, اگر رحمت ہے تو دوسری چیزوں سے بڑی ہے کہ نہیں بڑی. ایک انسان اگر صبح کے ٹائم اس کی ٹرین ہو تو بغیر کسی مشکل کو اٹھ جاتا ہے, اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. کوئی فلائٹ ہو کہیں جانا ہو بغیر کسی مشکل کو اٹھ جاتا ہے. سروس میں جانا ہو بغیر کسی مشکل کو اٹھ جاتا ہے. امتحان ہو, کالج ہو, بغیر کسی مشکل کو اٹھ جاتا ہے. لیکن نماز ہو تو اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم نے رحمت کو نہیں پہچانا ہے. اور جنہوں نے پہچان لیا ہے, جس کو ہم سراپا زحمت سمجھتے ہیں, صرف زحمت سمجھتے ہیں, بھوک زحمت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, پیاس زحمت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, چوٹ لگ جانا زحمت سمجھتے ہی نہیں سمجھتے, خون کا نکلنا زحمت سمجھتے ہی نہیں سمجھتے, گلے کا کٹ جانا زحمت سمجھتے ہی نہیں سمجھتے. یہ ساری چیزیں جمع تھی کربلا میں, اور کربلا والے ان میں سے کسی ایک کو زحمت نہیں سمجھ رہے تھے, وہ ان سب کو رحمت خدا سمجھ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ راستے کا فرق ہے, معرفت کا فرق ہے, نگاہ کا فرق ہے. ہر وہ چیز کی جو راہ خدا میں ہم کو برداشت کرنی پڑے
وہ رحمت ہے، چاہے ہمارے مزاج کے مطابق ہم کو زحمت ہی کیوں نہ لگے۔ پھر یہاں پہ پھر ایک الگ موضوع نکلے گا، بار بار ہم اسی لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو احساس رہے کہ ہم کو اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ غور کرنا ہے کہ کیوں ایسا ہے۔ وہ معرفت خداوندی ہے، وہ عشق الہی ہے۔ ایک ماں آدھی رات کو جب اس کا بچہ لوٹتا ہے اٹھ کے کھانا پکا کے گرم و تازہ کھانا اس کو اپنے بچے کو دیتی ہے، اور اس کو وہ زحمت نہیں سمجھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں کو اپنے بچے سے عشق ہے، اس عشق کی بنیاد پہ آدھی رات میں اٹھنا، بچے کے لیے گرم کھانا بنانا، اس کو کھلانا، کھلا کے سلانا، پھر سونا، یہ اس کو زحمت نہیں محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ عشق ہے، محبت۔ اگر اتنا بھی، اگرچہ بہت چھوٹا ہے، اگر اتنا بھی عشق ہم کو ذات پروردگار سے ہو جائے تو ہم کو نہ نماز کے لیے اٹھنا کھلے گا، نہ ہم کو حق کے لیے آواز اٹھانا کھلے گا، نہ ہم کو مسجدوں میں جانا کھلے گا، نہ مجلسوں میں جانا کھلے گا، نہ ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کرنا کھلے گا، نہ کوئی سفر کھلے گا، نہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا کھلے گا، چونکہ وہ عشق نہیں ہے، وہ محبت ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ پہچانیں کہ آیا رحمت پروردگار کائنات میں سب سے بڑی چیز ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کہا گیا نا، یہ ہمارے سوال کا جز ہے، ایک پارٹ، ایک حصہ ہے۔ تو یہ پہچانے کہ رحمت پروردگار خداوند متعال کی رحمت کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے کہ نہیں، یہ ایک سوال۔ اور پھر ان سب سوالوں کے بعد آخری سوال کی جو اس آیت کا جز نہیں ہے لیکن اس آیت سے ماخوذ ہے، دوسری جگہوں پہ سوال کی شکل میں نہیں، خبر کی شکل میں دوسری آیتوں میں دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس لیے؟ تاکہ بندہ اپنے رب کو راضی کر سکے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ سارا نظام، یہ سارا سسٹم کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بڑے بن جائیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں بڑے بن جائیں۔ جو الٹا سیدھا کہتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، ایک آدمی اپنے دولت کی بنیاد پہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم بڑے، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم بڑے، خدا ناراض ہو، دین بگڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ یہ کہہ سکے کہ ہم بڑے ہیں۔ دیکھو آج جو ہم نے کہا وہ مثلا آقا نے خطبے میں کہا، اچھا کہتے بھی آقا ہے اور کام کرواتے ہیں نوکروں والا۔ یہ بات کہیں سے مخصوص نہیں ہے لیکن ہے، آپ کہیں کسی کے اوپر مت اس کو سیٹ کیجیے گا، وہ غلط ہے۔ لیکن جب خطرات ہیں سماج و معاشرے میں تو ہمیں ان خطرات کو فیس کرنا ہوگا، اس کے متعلق علاج ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر ہم سب خاموش بیٹھے رہیں تو خطرات بڑھتے جائیں گے، سمجھ رہے؟ اگرچہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ احساس کمتری کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہمارا وقت بھی ختم ہو گیا لہٰذا ہم اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ جو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ احساس کمتری کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا نا کہ روڈ پہ جب لفنگے کوئی ان سے آپ کا سامنا ہو جائے تو الٹی سیدھی بولتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، کچھ کر نہیں رہے ہیں، فالتو ہیں، سڑک چاپ ہے، لہٰذا احساس کمتری میں ہے۔ اس احساس کمتری کو مٹانے کے لیے وہ بولیں گے، چلائیں گے، بڑبڑائیں گے، سب کچھ کریں گے آپ کے خلاف، اگرچہ غلطی بھی انہی کی ہے۔ لیکن عقلمند انسان ایسے میں خاموشی سے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں، لیکن آپ کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے۔ تو جب انسان احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے حد کو چھوڑنے کے بعد دوسروں کو بھی نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے جو اصل بات ہم پیش کر رہے تھے تاکہ اپنی گفتگو کو ہم ختم کر سکیں، ہم یہ دیکھیں کہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم خداوند متعال کی رضا حاصل کر سکیں۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اب ہم دوسرے کے اوپر اپنی غلط حکومت کو جتا کے، اپنے مرضی کو تھوپ کے، لوگوں کے تفاوت کو پہچان کے یا نہ پہچان کے، جو چیزیں ہیں اس میں گھمنڈ کر کے، جو چیزیں نہیں ہیں اس میں مایوس ہو کے، ان ساری چیزوں کے ذریعے ہم خداوند متعال کی رضا کو نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اپنے دل کو بہلانے کے لیے چند لمحوں کے لیے ہم کو شاید ظاہری سکون مل جائے، لیکن نہ خدا راضی ہوگا، نہ واقعی سکون ملے گا، نہ حقیقی کامیابی ملے گی، انسان پست ہوتا جائے گا۔ حقیقی کامیابی کس میں ہے؟ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ جب ہر مشین اپنا کام کرے گی تو خود بخود رضا الہی مل جائے گی۔ لہذا ہم یہ پہچانیں کہ جو ان سارے سوالوں کے نتیجے میں جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ کہ کیا ہم رضا، خداوند متعال کی رضا کو، خدا کی مرضی کو
سب سے بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہے آج کی اس گفتگو کے اس آیت شریفہ کے ضمن میں سوالات. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان سوالات پہ بھی غور کریں گے اور پھر ان کے جوابات پہ بھی غور کریں گے تاکہ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کل تو ماشاء اللہ کا ہی سوال تھے. آج وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ نے کہا خدا کی مرضی جو ہے تو کچھ بھی کام کرتے تو اس میں تو خدا کی راضی کرنا ہوتا ہے. تو پھر مین کا کیسے سمجھ جائے خدا راضی کرنے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑے گا. چھوٹا کام بھی کرے خدا راضی کر سکتا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ کون سا کام ہم کر کے خدا کو راضی کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ خدا کس کام سے راضی ہوگا. ہم کو جیسے راضی کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے. جو وہ چاہے گا وہ کرنے سے راضی ہوگا. بات یہاں چھوٹے اور بڑے کام کی نہیں ہے. بات اس کی کہ وہ چاہتا کیا ہے. جو وہ چاہتا ہے جب وہ ہوگا تو وہ راضی ہو جائے گا. وہ کبھی چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ کبھی بڑا بھی ہو سکتا ہے. امام علی راتوں کو جاگ کے نماز پڑھا کرتے تھے, لیکن جب رسول کو ہجرت کرنی ہوئی تو وہی امام علی بستر رسول پہ آگے سو گئے. اس وقت خدا چاہتا تھا کہ علی راتوں کو جاگ کے نماز پڑھیں. آج خدا چاہتا ہے کہ علی بستر رسول پہ سو جائے. تب یہاں بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو راتوں کو جاگ کے نماز پڑھتے تو ہم آج کیسے سو جائیں. ہماری تو سونے کی عادت ہی نہیں. وہاں خدا نماز چاہتا تھا, یہاں خدا سونا چاہتا ہے. جس وقت لشکر اسلام جنگ کو جا رہا ہو اس وقت کوئی کہے کہ ہم تو بیٹھ کے تسبیح پڑھیں گے. خب تسبیح میں ثواب ہے, کوئی کہہ سکتا نہیں ہے ثواب. جنگ پہ نہیں جائیں گے, اور کتنے ایسے نہیں گئے. ابو موسیٰ اشعری جیسے کتنے نہیں گئے. خدا ان سے خوش ہوگا؟ خدا ان سے نہیں خوش ہوگا. تو مسئلہ یہ نہیں کہ کیا کریں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شکل عبادت کے پیچھے مت جائیں, حقیقت عبادت کو دیکھیں. ہم سے کس جگہ پہ خدا کیا چاہتا ہے. جس جگہ پہ خدا ہم سے جو چاہتا ہوگا ہم اس کے ذریعے سے خدا کو خوش کریں گے. کربلا والوں نے شب عاشور جاگ کے عبادت کی اور صبح عاشور جان دی. وہ یہ خود ایک میسیج ہے کہ عبادت انسان کو جانثاری تک پہنچاتی ہے. آج ہم کو کون سی بات کرائی جاتی ہے؟ عبادت کرو, تسبیح پڑھو, یہ کرو, وہ کرو, سو جاؤ. جو عبادت نتیجہ نہیں دے رہی ہے اس کو ہم کیسے عبادت مان لیں؟ عبادت انسان کو قربانی تک پہنچاتی ہے, عبادت انسان کو جانثاری تک پہنچاتی ہے. لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس ٹائم خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. جو چاہتا ہوگا اس سے خدا خوش ہوگا. واضح؟ جی ہاں, رسمی یا رسمیت. ہاں, اور وہ کس جملے میں کہا تھا تو ہم کو بھی نہیں یاد ہے, لیکن جو چیز جسے کہا جائے کہ آفیشیلی ہو, کیا لفظ اور رسمی کے معنی میں کیا آئے گا؟ نہیں, جو چیزیں آفیشیلی ہوں اور وہ جملہ ہوتا تو ہم جملے کو, اگر آپ جملہ یاد ہو تو بتا دیں, اس کو کہتے ہیں رسمیت. رسمی طریقے سے کام کیا جانا ہے. جو چیزیں آفیشیلی طریقے سے ہوں ان کو کہا جاتا ہے. اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے رسمی لفظ یوز ہوتا ہے. اب کسی کو یاد ہو بتا دیں تو ہم اس کا پھر ترجمہ کر دیں. ذہن سوال نہیں کسی کے ذہن میں ہے. خوب الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما.
ماللہ جن کی شادی ہو مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، ماللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، ماللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، ماللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عون و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت